تطہیر افکار سے کیا ہوگا؟ ایک ایمان تو میں ابھی بھی دعویٰ کر سکتا ہوں نا، لیکن وہ میرا ڈاگما ہے، ایک مطلب ایک ٹھوس عقیدے کی صورت میں ہے. لیکن جب وہ تطہیر افکار کے بعد وہ ایمان ایک فیتھ کی صورت اختیار کرتا ہے، برننگ فیتھ کی صورت اختیار کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کے لیے موٹیویٹنگ فورس بنتا ہے. صحیح. یہ ڈاگما نہیں بن سکتا، وہ بنتا ہے. اور یہ تو پہلی سطح ہو گئی. دوسری سطح یہ ہو گئی کہ پھر وہ پورا نظام فکر کی صورت اختیار کرے. وہ جو ہم نے کیا تھا نا کہ یہ جو آپ کی مختلف جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کی ایکسرسائزز ہیں، اور اس کے لیے مختلف کام ہیں. شریعت کی تکلیف ہے، تو وہ شریعت کی تکلیف، ٹھیک ہے، یعنی شریعت کا مکلف بنایا ہے تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھی کوئی زور لگانا پڑتا ہے، وہ خود بخود نہیں ہوتا. جیسے چڑھائی کی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی شریعت کی بھی تکلیف ہے. تو اب اس تکلیف کے لیے کچھ وہی موٹیویٹنگ فورس چاہیے. تو وہ تطہیر افکار اگر ہوں گے تو وہ موٹیویٹنگ فورس ایمان بنے گا، اور وہ آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ اطاعت، وہ والی اعمال والی اطاعت کی طرف لے کے جائیں گے آپ اپنے آپ کو. یہ دوسری سطح ہو گئی، یعنی احکام کے تابع کرنا اپنے آپ کو. اس سے آگے اب یہاں پہ رک گئے تو اب معاشرے کا حصہ ہیں، رک سکتے نہیں. تو اب انہی افکار کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو وہ پہلا لیول اگر اوبیڈینس کا ہے تو یہ پروپیگنڈے کا ہے. اب پروپیگنڈے کو منفی معنی میں نہ لیں، ہم جیسے نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ، ایجوکیشن، اس معنی میں لیتے ہیں. تو اب آپ نے اپنے خیالات کو پروپیگیٹ کرنا ہے. اب اس میں وقت بھی لگے گا، اس میں صلاحیتیں بھی کھپیں گی، اس میں مال و اسباب کا وہ جو اس کا بھی انفاق بھی ہوگا. تو اچھا، اس میں آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. اس میں علیحدہ قسم کے خطرات ہیں جو آپ کے لیے آپ کی جان کو بھی لاحق ہوں گے. اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا معاشرہ مہذب ہو تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خیالات کچھ اور ہیں تو بے شک ہوں، آپ انہیں پروپیگیٹ نہ کرو. اس سے ہمارے نظام کو خطرہ. سقراط کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا نا. آخری آفر یہی تھی کہ تم بے شک جو خیالات رکھتے ہو رکھو، لیکن یہ کہ آپ ان کو بیان نہ کرو. اس نے کہا یہ تو میں مر جاؤں گا نا، گھٹ کے مر جاؤں، یہ مرضی میرے سیاد کی ہے، لب سی کے تو نہیں جیت سکتا. تو اس نے زہر کا پیالہ پی لیا. تو ایک معقول آدمی تو یہ نہیں برداشت کر سکتا. تو اب یہ والی جو چیز ہے نا، یہ بھی جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، حضور سے کہا گیا اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد. اور ظاہر ہے یہ بھی کانفلکٹ ہے معاشرے کے ساتھ، اور رد و قدا ہے، اور تنقید ہے، اور استہزاء ہے، اور تکذیب ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، واپس یعنی رد کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کو برداشت کرنا، ان ساری باتوں کو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو.